السلام علیکم. یک نشد دو شد. پہلے آپ سی سی ڈی کو کر رہے تھے نا کہ جناب سی سی ڈی نے تباہیاں مچا دی ہیں، اور مریم نواز نے جو سی سی ڈی بنائی ہے کرائم کنٹرول کمیٹی، اس نے جناب بہت زبردست باتیں کی ہیں. جی اب کل ایک اور چیز بنا دی گئی ہے جی، پیرا جی انفورسمنٹ جو ایک کمپنی بنائی ہے، انہوں نے اتھارٹی بنائی ہے جس کا مقصد ہے قیمتوں کی کنٹرول مین. پھر اس کو دیا گیا ہے ٹاسک قبضہ گروپ کا. سر یہ مریم کر کیا رہی ہے؟ مریم نے تو کمال نہیں کر دی. ہر طرف ہر روز مریم ایسے پروجیکٹ بنا رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں تک پہنچنے والے ہیں. مریم نواز نے جو پروجیکٹ انٹروڈیوس کروائے ہیں، پروجیکٹ بڑی بات ہے سر جی، بڑی بات ہے. اور یہ جو اتھارٹی بنی ہے نا، خاص طور پہ یہ پولیس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کا کام ہے کہ انہوں نے پرائس کنٹرول کرنی ہے، قیمتیں کنٹرول کرنی ہے ہر چیز کی. ہاں جی، اب ویسے وفاقی حکومت کا کام ہے ایک بجلی کی اتھارٹی بھی بنا دیں جو بجلی کی قیمتیں کنٹرول کرے، کیونکہ عوام بجلی سے تنگ ہے نا. بہرحال مریم نواز کو آپ کو شاباش دینی پڑے گی. بہت زبردست اس نے مریم نواز نے کام کیا ہے. شاباش مریم نواز، شاباش. آگے ہیں جناب علی، چینی کی درآمد کے بارے میں بہت شور مچا رہے تھے اور بڑا کچھ ہو رہا تھا. آج سنیں ریورس گیئر کو لگا ہے. اور آپ کو بتایا تھا کل میں نے کہ جو نواز شریف کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری ہیں فواد حسن فواد، ہم لا کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو فواد حسن فواد جو ہے وہ انہوں نے تنقید کی تھی کہ یہ چینی جو ہے نا نہیں آنی چاہیے، باہر سے نہیں آنی چاہیے. تو وہ اس کے لیے ریویو کر رہے ہیں. 18 تاریخ مقرر تھی کہ جس کے اوپر کوئی ٹینڈر وغیرہ ہونے تھے، تو بہرحال اس کو فی الحال ڈراپ کیا جا رہا ہے اور کوئی سبسڈی اور اس طرح کی کوئی چیزیں کر کے اس کا حل نکالا جا رہا ہے. نکالیں گے، حل نکل آئے گا سر جی، آپ کریں گے تو حل نکل آئے گا انشاءاللہ. اور ایران کے صدر نے اگلی خبر یہ ہے کہ بہت بڑا شکریہ پاکستان کا ادا کیا ہے. شکریہ کہ پاکستان نے جتنی بھرپور طریقے سے امداد کی ہے اس کو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے. محسن نقوی کو انہوں نے ملے ہیں، انہوں نے کہا جی پاکستان کا بہت شکریہ، ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری اتنی کھل کے حمایت کی، اور ہم نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو ہم بلایا ہے یا اگلی خبر جی، مریم نواز نے ملک احمد خان سپیکر سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں نا سر یہ طے ہوا ہوگا، بتا رہے ہیں کہ جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں 56 ان کو جناب علی کچھ نہ کہا جائے. یہ میرا آئیڈیا ہے، ویسے کچھ نہ کہا جائے اور ان کو جناب چھوڑ دیا جائے. ٹھیک، یہ صورتحال ہے. اور اب جناب ایک جو بیٹھک ہم نے لگائی ہے نا 3 بندوں نے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ مریم نواز کے حوالے سے اوورسیز میں کیا پروگرام چل رہے ہیں، کیا سوچ ہے، اور جو مسلم لیگ نون جو کام کر رہی ہے وہ کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی آپ دیکھیں، لازمی دیکھیں، یہ دیکھیں. السلام علیکم. ابھی آپ کو میں نے کھانا دکھایا ہے جو شاکر قریشی صاحب نے بڑا وی آئی پی کھانا ہمیں کھلایا ہے، اور اتنا کھلایا کہ گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی. میاں صاحب کتنی ڈشیں تھیں آپ کو پتہ ہے؟ ماشاءاللہ 6 دیکھا. اور یہ ابھی یہ دیکھیں، یہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو یہ بھی آ گئی ہے. تو صاحب آج پتہ چلا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. کیوں نہیں ہاں جی، تو اللہ کی برکت. اور قریشی صاحب کا میں تعارف کروا دوں کہ یہ ہمارے آج سے 20-25 سال پہلے کے تعلقات ہیں. کٹھے ہی میاں صاحب سے، قریشی صاحب سے ہماری گپ شپ لگائی ہے. ہم اس بیٹھک میں آپ کو مزے کی باتیں کرتے ہیں، اور قریشی صاحب خاص طور پہ جرنلسٹ بھی ہیں، اور کاروان فکر کے نام سے ایک ادبی
تنظیم بھی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. قریش صاحب آپ کے بارے کو کیا پاکستان سے، میں تو بعد میں بتاؤں گا، کیا خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، کیا خبریں آ رہی ہیں آپ تک؟ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین خبر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے. بالکل. خزانہ جو کہ خالی کر دیا گیا تھا بلکہ -7 تک گرا دیا گیا تھا. جی. اور اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر بیٹھے سیاستدان ہی ایوانوں کے اندر بیٹھ کے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے اور ٹی وی چینل کو بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ ملک بینکرپٹ سری لنکا ہونے والا نہیں، یہ ہو چکا ہے. اور پھر اس وقت کا پرائم منسٹر جو انفارچونیٹلی ہمارے اوپر لاگو کر دیا گیا، وہ ملک کے اندر بیٹھ کے اور ملک کے باہر جا کے بیٹھ کے کہا کرتا تھا میرے ملک کے 3 یا 4 ٹوٹے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس نے کہا ہے. تو اس میاں صاحب کتنے ٹکڑے کہے اس نے کہا جی 3 ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ ایک دفعہ نہیں کہا، اس بدبخت نے، گندے اور غلیظ انسان نے بے حساب دفعہ کہا. کیونکہ انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی. اس کے ساتھ اینڈ تکن کہتا رہا، جیل کے اندر جانے سے پہلے تک کہتا رہا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، آج کل میں بن جائے گا، آپ سن لیں گے سری لنکا بن جائے گا. اتنا گندا اور غلیظ انسان پاکستان کی ہسٹری میں آج تک نہیں آیا. 78 سالہ ہسٹری میں اس جیسا بندہ نہیں آیا، اللہ کی قسم، جو پاکستان کے خلاف بھونکتا ہو کتے کی طرح. الحمدللہ. اب اس وقت الحمدللہ اس وقت جو تازہ ترین سروے ہے نا سر، پاکستان کے پاس 20 ارب ڈالر کا ریزرو موجود ہے. کہاں یہ ہم مائنس میں جا رہے تھے، تو اس وقت میاں صاحب 20 ارب ڈالر الحمدللہ جی، الحمدللہ زر مبادلہ ہمارے پاس خزانے میں پڑا ہے جی. اور میں آپ کو پاکستان کی بھی تھوڑی سی خبر دے دوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اسحاق ڈار، محسن نقوی کبھی بحرین جا رہے ہیں، کبھی ترکی جا رہے ہیں، کبھی شہباز شریف، آذربائیجان جا رہے ہیں، حافظ صاحب خود جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں جو انڈیا سے سر ہم نے جنگ جیتی ہے نا. جی 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 جی. اچھا سر جی، پہلی دفعہ ہوا ہے، یقین کرو میں سینہ چوڑا کر کے ایئرپورٹ پہ آیا ہوں. الحمدللہ. میں ایسے ڈر کے ہم آتے تھے کہ یار ہماری ایسے ہی اس دفعہ الحمدللہ پاکستان کی اتنی زیادہ عزت افزائی ہوئی ہے. اور اس سال میں جتنی دفعہ پاکستان کا نام دنیا میں لیا گیا، کسی ملک کا پوری ہسٹری میں نہیں لیا گیا. ہاں جی، پوری ہسٹری میں نہیں لیا گیا الحمدللہ. اس میں ہم کہیں گے میاں محمد نواز شریف صاحب زندہ باد، شہباز شریف صاحب زندہ باد، حافظ صاحب سلیوٹ ٹو یو. میرا دل کرتا ہے حافظ صاحب تم جفی پاواں، پپیاں کراں، 5 پپیاں کراں انشاءاللہ، اور کراں گا، مل کے کراں گا. تسی کتنی کرنا چاہتے ہو پپیاں؟ دیکھیں جی، ہماری جفی پپیاں ساری ہمارے آرم فورسز کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سب کے لیے ہیں. اور سب سے بڑی بات، ان لوگوں نے جن کا بھی میاں صاحب ذکر کر رہے تھے، میں تو ان کا نام بھی اپنی زبان پہ نہیں لیتا ہوں، اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ بعد میں نماز پڑھنی ہوتی ہے بعد میں. اچھا میں اسی وقت زبان کو نہ جا کے دھو لیتا ہوں، کورلی کر لیتا ہوں، گندے لوگوں کا نام لے. میں نے سمجھا یہ ویسے شرافت سے نام نہیں لیتے، تو پتہ چل گیا کیوں نہیں لیتے. ان لوگوں نے ہمارے حافظ صاحب کے لیے اس قدر بدبختی کی زبان استعمال کی، اور امریکہ کی سڑکوں میں ایوانوں کے سامنے کھڑے ہو کے اس قدر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی حافظ کو، جو کہ آج ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، انہیں کو اسی امریکہ کے صدر نے اپنے ایوان میں بلایا، ساتھ بٹھا کے آئی لو یو کیا. پینٹاگون میں اور فارن منسٹر نے اور دفاع کے منسٹر نے سب نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور وائٹ ہاؤس کی چابی بھی ان کو دی گئی. وائٹ ہاؤس کی چابی، یہ نئی بات ہے، یہ وائٹ ہاؤس کی چابی دی گئی. اور میں نے جو سنا ہے تو سر جی، ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں عاصم منیر کو مل گیا. سر جی انتہا ہے، وہ کہتے ہیں پیک جو ہوتی ہے نا، وہ یہاں پر کہنا چاہیے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. میرے مالک دیتا ہے عزتیں ایمان سے، اور ایسی عزت آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملی جو حافظ صاحب کو ملی ہے. حافظ صاحب کو اگین سلیوٹ سر. تو شاکر صاحب، کوئی یوتھیوں میں بھی کوئی تبدیلی یا فرق آ گیا ہے کہ وہ ابھی تک اسی طرح ان کے؟ یہ اس کا جواب شاکر صاحب دیں گے، یعنی کہ یہ ان کو سر کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی کوئی 100 میں سے کوئی 10 یوتھ یہ ٹھیک بھی ہوئے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جی، 100 میں سے 70% تو لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں ISPR نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے، اور میں پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا دین سے تعلق ہے،
ना पाकिस्तान के किसी सूबे से तल्लक है, वो दैरी हैं, वो गैर मुस्लिम हैं, वो गैर मुल्क में रहते हैं, वो दुश्मनी करते हैं, दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान है। रिमेनिंग 30% में से 20% जो हैं वो अभी तक बदमाशी पे उतरे हुए हैं, 10% जो इनोसेंट थे, जो हमारे आपके खानदानों के बच्चे थे, वो वापस आ रहे हैं, और वो डे बाय डे उसमें इंक्रीज होता जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, डे बाय डे उनमें इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पे अपनी नौजवान नस्ल को टारगेट किया हुआ है कि आप हमारा असासा हो। कायद आज़म ये कह के गए, अल्लामा इकबाल आप कह के गए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप हैं जी। तो आज की ये जो हुकूमत है, चाहे वो पंजाब की है चाहे मरकज़ की है, वो नौजवानों को वापस अपने ट्रैक पे लेके आ रही है, और ये जो सारे प्रोजेक्ट नौजवानों को वापस लाने वाले हैं, नौजवान उसमें बाकायदा शरीक हो रहे हैं, और वो एंड ऑफ द डे अपने आप को पहले सबसे पहले वो खुद कफील कर रहे हैं, जी। फिर वो एक्सचेकर में टैक्स की शक्ल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आज आप ये देखिए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और ये ईरान, ये सारे पाकिस्तान की तरफ बाहें फैला के वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। आप देख लीजिए कतर के जो अमीर हैं, इंडिया को तनहा कर दिया है पाकिस्तान ने सर, पूरी दुनिया में तनहा कर दिया। हाँ, पूरी दुनिया में इंडिया को तनहा कर दिया है। और आप और शाकिर साहब की बातों से मुझे वो अल्लामा इकबाल का शेर भी सर याद आ रहा है जी, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमान। और ये हमारा भी यही पैगाम है, चाहे ओवरसीज में रहने वाले नौजवान नस्ल वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, वो हमारा असासा है, वो हमारे सर का ताज है। इन्हीं नौजवान नस्ल में से किसी ने मेंबर पार्लियामेंट बनना है, किसी ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, किसी ने जजेस बनना है, किसी ने आर्म फोर्सेज में चले जाना है, इन्हीं में से चीफ ऑफ आर्मी किसी ने बन जाना है, इन्हीं में से इंटेलिजेंस या अंडर कवर लोगों ने बनना है। ये नौजवान नस्ल जो है, इसका वापस रिटर्न करना, अपने वतन से, अपने झंडे से, अपने मुस्तकबिल से मोहब्बत करना बहुत शदीद ज़रूरी है। मियां साहब आप भी कोई आखिरी मैसेज दे दें। आखिरी मैसेज जी, वो सुल्तान सलाउद्दीन, मीठा खाने से पहले आखिरी मीठा सा मैसेज, मीठा भी खाएंगे मीठा सा मैसेज। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा था कि किसी मुल्क की बर्बादी करनी हो, किसी उनकी टोटल मुल्क को ख़त्म करना हो, तो उसकी यूथ को बेगैरत बना दो, जो कि लानती नियाजी कादियानी पिग ने किया है। अल्लाह इसको बड़ी इबरतनाक मौत देगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, मुशर्रफ के बारे में भी ये शाकिर साहब गवाह हैं, मैं मुशर्रफ के बारे में भी कहता था कि इसको बड़ी इबरतनाक मौत आएगी जब उसने लाल मस्जिद में मुसलमानों को जिनके सीनों में कुरान थे मारा था। तो मैंने कहा ये बंदा अल्लाह के अजाब से, अताब से बच नहीं सकता, नियाजी भी नहीं बच सकता। इंशाअल्लाह इसको बड़ी इबरतनाक मौत होगी। बिल्कुल, मियां साहब का ये पैगाम है जो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के हवाले से कहते कि हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। बड़े अफसोस के साथ उन्होंने कहा था। जी सर, आखिरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सही मानों में काम होने चाहिए, 5.5 खरब का बजट तो पंजाब में पेश किया गया है। ये 5.5 खरब रुपया पंजाब कमा रहा है तो लगा रहा है। पिछले कई सालों में से ये कहाँ था, इसकी कहीं दिखाई गई। आज पाकिस्तान के रिसोर्सेज को जो लूट खसूट का निज़ाम चलाया हुआ था FBR के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने सारा उखाड़ के फेंक दिया है। आज शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट की है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी चोरी करने वाले नेटवर्क को भी तबाह कर दूंगा। बिल्कुल, सारे जो मीटर रीडर हैं शहबाज शरीफ साहब ख़त्म करने जा रहे हैं। नया सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी गैस का भी लेके आ रहे हैं, और आज ही उन्होंने अनाउंसमेंट की है, मुझ तक आज ये खबर पहुंची है कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर एक नया निज़ाम वो लेके आना चाहते हैं, जिसके अंदर ये पुराना फरसूदा निज़ाम जो है वो खाड़ के फेंक दिया जाएगा, नया निज़ाम लाया जाएगा। तो आज की आपके वसात से, आपके TV के वसात से पाकिस्तान के वो लोग जो हमें सुन रहे हैं, वापस पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, अपने झंडे के साथ मोहब्बत, अपने मुस्तकबिल के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दें। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच जी। ये जनाब शाकिर कुरैशी साहब का पैगाम था कि अपने झंडे के साथ, अपने हरे पासपोर्ट के साथ मोहब्बत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के चंद बड़े ममालिक में उसका शुमार हो रहा है। जंग जीतने के बाद जो पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई हुई है, जैसे कि शाकिर साहब ने और मियां मसरूर साहब ने बताया है, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप देखें कितना इनके पास पाकिस्तान का नॉलेज है। लंदन में बैठ के इन्होंने बताया। आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट्स करें और बताएं कि आपको ये कैसी हमारी बैठक लगी। हम जीते पाकिस्तान में हैं,
रात को बिस्तर पे सोते हैं तो पहुंच वहां जाते हैं। जो लोग पाकिस्तान से आज दुश्मनी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर दी है, उनके लिए ये भी ऐलान है कि CCD इन एक्शन। जो लोग CCD इन एक्शन। और आखिर ये था कि हमारी जो जिस्म है वो लंदन में है और हमारी रूह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नहीं सर, मैं जो आसिम मुनीर साहब नारा लगाते हैं ना, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू। शुक्रिया अदा करते हैं। और असल में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोग मियाँ साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैंने ये 5वां छठा घर है जहाँ मैं गया हूँ तो मियाँ साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखें, मियाँ दे नारे वजने ये लगी हुई हैं। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपके आने का, तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मेहरबानी और जो आप खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की, मुल्क की और कानून की, मेहरबानी वो काबिल तहसीन है। थैंक यू।